بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی واقعات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج میں آپ کو بتایا جائے گا ایوبی اور اس کے بھائی کی طبیعت میں کیا فرق تھا، اور یہ فرق جو ہے وہ کس طرح جنگوں کے ہارنے اور جیتنے کی وجہ بنا، اور ایوبی کی کامیابی کا راز کیا تھا۔ سوڈانی لوگ جو ایوبی کے مخالف بنے ہوئے تھے وہ کیوں بنے۔ تو آتے ہیں، مصر کا سلطان ایوبی فلسطین کی فتح کے لیے گیا ہوا تھا۔ مصر کا قائم مقام جو گورنر تھا وہ تقی الدین اس کا بھائی تھا۔ اس نے صلیبیوں نے جو نظریاتی طور پر اسلام میں جو چیزیں ڈالی تھیں پچھلی قسط میں بتایا جا چکا، تو یہاں پہ بتایا جائے گا کہ اس نے بروقت فوجی کارروائی کر کے وہ خفیہ اڈہ ختم کر دیا تھا۔ اب یہ فتنہ جو اٹھا تھا وہ بظاہر ختم ہو گیا تھا، لیکن وہ مطمئن نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ صلیبیوں کو تخریب کاری میں سوڈان پشت پناہی دے رہا ہے اور سوڈانی صلیبیوں کے پشت پناہی ہے۔ تقی الدین نے اس اڈے کو تباہ کرنے کے لیے سوڈان پہ حملے کی تیاریاں تیز کر دیں۔ سلطان ایوبی نے سوڈان میں بھی جاسوس بھیج رکھے تھے، جن کی جاں بازانہ کوششوں سے وہاں کے بڑے نازک راز مل رہے تھے، مگر ان رازوں سے جو فائدہ سلطان ایوبی اٹھا سکتا تھا وہ اس کے بھائی تقی الدین کے بس کی بات نہیں تھی۔ دونوں بھائیوں کا جذبہ تو ایک جیسا تھا، لیکن دونوں کی ذہانت میں بہت فرق تھا۔ دونوں بھائی جس کارروائی کا فیصلہ کرتے تھے وہ شدید ہوتی تھی۔ فرق یہ تھا، سلطان ایوبی محتاط رہتا تھا، تقی الدین بے صبر ہو کر احتیاط کا دامن چھوڑ دیتا تھا۔ اسے جب فوجی مشیروں نے کہا سوڈان پہ حملے کا فیصلہ عقل مندی ہے لیکن محترم ایوبی سے مشورہ لینا ضروری ہے، تو تقی الدین نے اپنے مشیروں کے اس مشورے کو مسترد کرتے ہوئے کہا، کیا آپ لوگ امیر محترم کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں ہم ان کے بغیر کچھ نہیں سوچ سکتے، کچھ نہیں کر سکتے؟ کیا آپ یہ بھول گئے مصر سے اتنی دور فلسطین میں محترم ایوبی کس طوفان میں گھرے ہوئے ہیں؟ اگر ہم نے ان کے مشورے فیصلے کا انتظار کیا تو اس کا نتیجہ ہوگا سوڈانی حملے میں پہل کر کے ہم پہ سوار ہو جائیں گے۔ آپ ابھی حملے کا حکم دیں۔ ایک نائب سالار نے کہا، فوج اس حالت میں رست کے بغیر کوچ کر جائے گی، لیکن اتنی بڑی اور اتنی اہم مہم کے لیے گہری سوچ بچار کی ضرورت ہے۔ ہم روانگی کے لیے تیار، تمام تر انتظامات تھوڑے وقت میں کر لیں گے۔ آپ محترم ایوبی کو اطلاع ضرور دے دیں تاکہ وہ اور محترم نور الدین زنگی ادھر بھی دھیان رکھیں۔ تقی الدین نہیں مانا۔ اس نے کہا، آپ مصر میں ایک ایک غدار اور ایک ایک تخریب کار کو پکڑتے اسے ختم کرتے ہیں، میں اس قصے کو بند کرنا چاہتا ہوں جہاں سے تخریب کاری اور غداری پیدا ہو رہی ہے۔ اس کام کے لیے مجھے کسی کے مشورے اور حکم کی ضرورت نہیں۔ تقی الدین ایسے عناصر و قوائف کو نظر انداز کر رہا تھا جو اس کے حملے کو ناکام کر سکتے تھے۔ ایک تو یہ کہ سوڈانیوں اور صلیبیوں کے جاسوس مصر میں موجود تھے جو یہاں کی فوجوں کی نقل و حرکت دیکھ رہے تھے۔ تقی الدین کمزوری یہ بھی تھی کہ اس کے دشمن جاسوس مسلمان بھی تھے جو انتظامی اور فوج میں اونچے عہدوں پر فائز تھے۔ اس کے مقابلے میں تقی الدین کے جاسوس سوڈانیوں کے پالیسی سازوں اور حکام تک نہیں پہنچ سکتے۔ دوسرے یہ، سلطان ایوبی نے 1169 میں مصر کی جس سوڈانی فوج کو بغاوت کے جرم میں توڑ دیا تھا، اس کے کئی ایک کمانڈر عہدیدار سوڈان میں تھے۔ وہ سلطان ایوبی کی جنگی چالوں سے واقف تھے، انہوں نے انہی چالوں کے مطابق اپنی فوج کی تربیت کی تھی۔ صلیبیوں نے نہایت اچھا اسلحہ اور ضرورت سے زیادہ جنگی سامان دے رکھا تھا، یہ گھر کے بھیدی تھے۔ تقی الدین نے یہ بھی نہ سوچا کہ وہ سوڈان کے جس علاقے میں پیش قدمی کرنے جا رہا ہے وہ ایک بہت بڑا صحرا ہے جہاں پانی خطرناک حد تک کم ہے، اور وہ مقام جہاں حملہ کرنا چاہتا ہے اتنا دور ہے جہاں تک رسد اور کھانے پینے کی چیزوں خطرے میں ڈالے بغیر رواں رکھنا ممکن نہیں ہوگا۔ مصر کے اندرونی حالات کو قابو میں رکھنے اور تخریب کاری کے لیے بھی فوج درکار تھی، مگر تقی الدین اس قدر بھڑکا ہوا تھا کہ اس نے مکمل طور پر نیک نیتی اسلامی جذبے کی شدت کے زیر اثر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں اور سلطان ایوبی کو اطلاع نہ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس کی اس خود مختاری میں وہی جذبہ تھا جو سلطان ایوبی میں تھا۔ اسے احساس تھا سلطان ایوبی کا مقابلہ تیز طوفان سے ہے اور صلیبی فیصلہ کن جنگ لڑنے کا اہتمام کیے ہوئے ہیں۔ اس نے جو کچھ سوچا تھا درست تھا۔ اس وقت ایوبی کرک سے، جو کہ فلسطین کا حصہ تھا، 8-9 میل دور ایک چٹانی علاقے میں اپنا ہیڈ کوارٹر قائم کیا ہوا تھا۔ یہ اس کا عارضی قیام تھا۔ وہ اپنے ہیڈ کوارٹر کو خانہ بدوش رکھا ہوا تھا، کبھی ادھر لے گیا کبھی ادھر لے گیا۔ جس مقام پہ اسے حملہ کرنا ہے، شب گن مارنا ہوتا، اس کے قریب رہتا اور حملہ کرنے والے دستے کمانڈر کو بتا دیتا کہ ان کی واپسی کے وقت کہاں ہوگا۔ اس کے چھاپہ مار کمانڈو جاباز صلیبی فوج کی تمام تر جتنی امداد تھی، اسلحہ سب تباہ کر چکے تھے۔ چھاپہ ماروں کے چھوٹے چھوٹے گروہ اس صلیبی فوج کے لیے ایک مصیبت بنے ہوئے تھے جو صحرا میں پھیلی ہوئی تھی۔ صلیبیوں کو نقصان تو بہت ہو رہا تھا، لیکن چھاپہ ماروں کی شہادت بھی بہت زیادہ تھی۔ 10 جاں باز جاتے تھے تو 3-4 واپس آتے تھے۔ یہ رپورٹیں ملنے لگی تھی صلیبیوں نے ایسے انتظامات کر لیے تھے جو شب خون
اور چھاپے کو کامیاب نہیں ہونے دیتے، لہٰذا اب چھاپہ ماروں کو جان کی بازی لگانا پڑتی تھی۔ سلطان ایوبی اب اپنی فوجیں اور چالیں پھیلاؤ بدلانے کا سوچ رہا تھا۔ معلوم ہوتا ہے صلیبی مجھے آمنے سامنے آنے پر مجبور کر رہے ہیں، سلطان ایوبی نے اپنے فوجی نائبین سے کہا۔ میں انہیں کامیاب نہیں ہونے دوں گا اور میں اب اتنے زیادہ جوان شہید کروانے سے گریز کروں گا۔ میں چھاپہ مار دستوں کی نفری میں اضافے کا مشورہ دوں گا، ایک نائب نے کہا، اور میں یہ بھی مشورہ دوں گا ہمیں دشمن قوت کو صرف اس لیے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری فوج میں جذبہ زیادہ ہے۔ یہ جذبہ سپاہی کو بے جگری سے لڑا کر مروا سکتا ہے، فتح کا ضامن نہیں ہو سکتا۔ صلیبی کے مقابلے ہماری نفری بہت کم ہے۔ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے صلیبی فوج کا بیشتر حصہ زرہ پوش ہے اور لوہے میں لپٹا ہوا ہے۔ سلطان مسکرا بولا، لوہا جو انہوں نے پہن رکھا ہے وہ انہیں نہیں ہمیں فائدہ دے گا۔ کیا آپ نے دیکھا صلیبی جب روانہ ہوتے ہیں تو رات کو کرتے ہیں یا صبح کے وقت کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ دھوپ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورج اوپر اٹھتا ہے تو ان کی ذرا بختر انگاروں کی طرح گرم کر دیتی ہے۔ ذرا پوش سپاہی اور سوار لوہے کے خود اور آہنی سینہ پوش اتار پھینکنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوہے کا وزن ان کی حرکت کی تیزی کو ختم کر دیتا ہے۔ میں نے انہیں دوپہر کے وقت لڑاؤں گا جب ان کے سروں پہ رکھا ہوا لوہا اور ان کا پسینہ نکال کے ان کی آنکھوں میں ڈال دیں اور اندھے ہو جائیں گے۔ آپ نفری کی کمی کو بڑی تیزی سے حرکت کرتے ہوئے جنگ سے اور جذبے سے پورا کریں۔ اتنے میں سلطان ایوبی کے انٹیلیجنس کے سربراہ علی بن سفیان کا ایک نائب زاہدان آ گیا۔ اس کے ساتھ 2 آدمی تھے۔ سلطان ایوبی کی آنکھیں چمک اٹھی۔ ان دونوں آدمی اس نے بٹھایا اور پوچھا، کیا خبر ہے؟ دونوں نے اپنے اپنے گربان کے اندر ہاتھ ڈالا اور لکڑی کی بنی ہوئی وہ سلیبیں باہر نکالی جو ان کی گردنوں میں بندھی ہوئی تھیں۔ وہ سلیبی نہیں مسلمان تھے۔ اپنے آپ کو سلیبی ظاہر کرنے کے لیے سلیبیں گلے میں لٹکا لیتے تھے۔ دونوں نے سلیبیں اتار کر پھینک دیں۔ ان میں سے ایک نے اپنی رپورٹ پیش کی۔ یہ دونوں جاسوس تھے جو کرک کا قلعہ جو کہ فلسطین کا حصہ تھا واپس آئے تھے۔ پہلے بھی ذکر آ چکا ہے اور بتایا گیا تھا کہ کرک فلسطین کا قلعہ بند شہر تھا جس پہ صلیبیوں کا قبضہ تھا۔ صلیبی شوبک نام کا ایک قلعہ سلطان ایوبی کے ہاتھوں ہار چکے تھے۔ وہ کرک کسی صورت نہیں دینا چاہتے تھے۔ اس وقت انہوں نے دفاعی انتظامات بڑے ہی سخت کر دیے تھے، جن میں ایک بندوبست یہ تھا کہ وہ قلعے میں بند ہو کر نہیں لڑنا چاہتے تھے۔ شوبک سے جب عیسائی اور یہودی باشندے مسلمانوں کے ڈر سے کرک بھاگ رہے تھے تو اس وقت سلطان ایوبی نے اپنی فوج اور انتظامیہ کو حکم دیا تھا بھاگنے والے غیر مسلموں کو روکیں اور انہیں واپس لا کے ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ لیکن سلطان ایوب نے ایک خفیہ حکم یہ بھی دیا تھا، زیادہ تر باشندوں کو جانے دیں۔ اس حکم میں راز یہ تھا غیر مسلم باشندوں میں سلطان کے جاسوس بھی جا رہے تھے۔ اپنے جاسوس دشمن کے اس شہر میں اور ارد گرد کے علاقوں میں تھوڑے عرصے میں جہاں حملہ کرنا چاہتا تھا بھیجنے کا موقع نہایت اچھا تھا۔ مسلمان جاسوس عیسائی اور یہودی پناہ گزینوں کے بھیس میں کرک چلے گئے تھے۔ وہاں کے مسلمان باشندوں کو ساتھ ملا کے انہوں نے خفیہ اڈے بنا لیے تھے۔ وہ وہاں سے ایسی اطلاعات بھیج رہے تھے جو سلطان ایوبی ذاتی طور پر ان کی رپورٹیں سنا کرتا تھا۔ اس روز 2 جاسوس آئے تو سلطان ایوبی نے انہیں فوراً اپنے خیمے میں بلا لیا اور باقی سب کو باہر نکال دیا۔ جاسوسوں کی رپورٹ میں صلیبیوں کی فوج کی نقل و حرکت اور ترتیب کے متعلق اطلاعات تھیں۔ سلطان ایوبی اس کے مطابق نقشہ بناتا رہا۔ اس دوران اس کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جاسوسوں نے جب کرک کے مسلمان باشندوں کی بے بسی اور مظلومیت تفصیل سنائی تو سلطان ایوبی کے چہرے میں نمایاں تبدیلی آئی۔ ایک بار تو جوش میں اٹھ کر کھڑا ہٹ کے خیمے میں ٹہلنے لگا۔ جاسوسوں نے اسے بتایا کہ شوبک سے صلیبی شکست کھا کر کرک پہنچے تو انہوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا۔ سلطان ایوبی کو بہت سے حالات کا تو علم پہلے سے تھا۔ ان 2 جاسوسوں نے اسے بتایا کہ اب وہاں بازار میں جن مسلمانوں کی دکانیں وہ بہت پریشان ہیں۔ غیر مسلم تو ان کی دکانوں پر جاتے ہی نہیں، مسلمانوں کو ڈرا دھمکا کے ان کی دکانوں سے دور رکھا جاتا ہے۔ ہاں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی باقاعدہ مہم شروع ہو گئی۔ عیسائی اور یہودی مسجدوں کے سامنے اونٹ، گھوڑے اور دیگر مویشی باندھ دیتے ہیں۔ اذان نماز پر کوئی پابندی تو نہیں، لیکن جب اذان ہوتی ہے تو غیر مسلم شور مچاتے ہیں، ناچتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں۔ جاسوسوں نے بتایا مسلمانوں کا قومی جذبہ ختم کرنے کے لیے وہاں اس قسم کی افواہیں زور و شور سے پھیلائی جا رہی ہیں کہ سلطان ایوبی اتنا شدید زخمی ہو کر دمشق چلا گیا ہے کہ اب تک مر چکا ہوگا، اور یہ بھی کہ سلطان ایوبی کی فوج کمان کی کمزوری کی وجہ سے صحرا میں بکھر گئی ہے، سپاہی مصر کی طرف بھاگ رہے ہیں، اور یہ بھی کہ مسلمان اب کرک پر حملہ کرنے کے قابل نہیں رہے، اور بول جد شوبک بھی صلیبیوں کو واپس ملنے والا ہے، اور یہ بھی کہ سوڈانی فوج نے مصر پہ حملہ کر دیا اور مصر کی فوج سوڈانیوں کے ساتھ مل گئی ہے۔ جیسے انہوں نے بتایا کہ صبح کے وقت پادری مسلمان محلوں میں گھومتے پھرتے ہیں، ہر مسلمان گھر کے دروازے پہ گھنٹیاں بجاتے ہیں، اپنے مذہبی گیت گاتے ہیں اور مسلمانوں کو دعائیں دیتے ہیں۔ وہ اپنے مذہب کا اور کوئی پرچار نہیں کرتے۔ پرچار وہاں کی عیسائی اور یہودی لڑکیاں کرتے ہیں جو مسلمان نوجوانوں کو جھوٹی محبت کا جھانسا دے کے ان کا ذہن تباہ کر رہی ہیں۔ یہ لڑکیاں مسلمان لڑکوں کی سہیلیاں بن کے انہیں آزادی کی بڑی ہی خوبصورت تصویر بتاتی ہیں۔ انہوں نے بتاتی ہیں مسلمان فوج جو علاقہ فتح کرتی ہے وہاں مسلمان لڑکیوں کو ان کی عزتیں خراب کر دیتی ہے۔ اب یہ رپورٹیں دی جا رہی تھیں، آنے والے حصے میں بتایا جائے گا کہ ان رپورٹوں سے کیا ہوا اور سوڈان کے اور وہاں کے علاقے میں
جنگ کا کیا بنا؟